بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المحاضرۃ العاشرہ، 10واں لیکچر ہے ہمارے پاس جی، مشروعیت القتال فی الاسلام، کہ اسلام میں قتال کی مشروعیت۔ تو قتال کا مطلب کہ اللہ کے لیے، یعنی اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑنا، ظالموں سے لڑنا جو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، چین سے رہنے نہیں دیتے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرنے دیتے۔ یعنی اس میں اب اس لیکچر میں یہ تو نہیں آئے گا کہ جہاد کی، قتال کی شرائط کیا ہیں، کب کب فرض ہوتا ہے، کیونکہ ہم آیات الاحکام پڑھ رہے ہیں، تو جو آیات آئیں گی، آتی جائیں گی، ان کے متعلق جو جو احکامات ہوں گے وہ آئیں گے۔ یعنی ہم کوئی ٹاپک پورا کور نہیں کرتے، بلکہ آیت کے ضمن میں جو احکام آتے ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں 195 190 سے لے کے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ جو لوگ تم سے قتال کرتے ہیں، تم سے لڑائی کرتے ہیں، تو تم اللہ کے لیے ان سے لڑائی کرو اور حد سے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ اس قسم کی آیات ہیں۔ پھر اس میں بعض احکام ہیں کہ اشہر حرم میں اگر قتال کی ضرورت پیش آئے تو اس کے کیا احکامات ہوں گے، پھر حدود حرم میں قتال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اور قتال میں بھی اسلام کے، یعنی لا آف وار جو ہے، اس میں بھی اسلام نے وار کی صورت میں بھی قوانین ہمیں بتائے ہیں کہ بچیوں کو، اسی طرح بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، لاش اگر کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کی بے حرمتی اور اہانت کے لیے مسلح نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی جو چیزیں ہیں۔ اموال کو نقصان نہیں پہنچانا، یعنی دنیا میں جتنے فاتحین گزرے ہیں اکثر ان کا قتال جو ہے وہ تباہی کے لیے ہوا کرتا تھا۔ مثلا جا رہے ہیں تو بس لوگوں کو بلا وجہ ماری جاؤ اور کھوپڑیوں سے لوگوں کی مینار تیار کرو، بس اپنی انا کی خاطر کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی قتال نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو جنگ کے بغیر سمجھتے نہیں ہیں ان کے لیے قتال ہے، اور وہ بھی اس لیے تاکہ، یعنی قتال تباہی کے لیے نہیں بلکہ آبادی کے لیے، یعنی کسی جگہ کو، کسی اموال کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، بلا وجہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنی انا کی خاطر۔ صرف اسی کو قتل کیا جائے گا جو برسر پیکار ہوگا، جو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، یعنی جو میدان جنگ میں اتر چکا ہے۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں، یعنی معنی اجمالی وغیرہ میں ذکر ہیں۔ تو باقی اس میں سبب نزول کے متعلق بھی اس میں روایات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت اللہ کے میں جانے نہیں دیا گیا، اور حدیبیہ کے موقع پہ پھر جو صلح ہوئی، صلح حدیبیہ کے نام سے جو معاہدہ مشہور ہے مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہوا، تو اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی۔ تو ایک روایت یہ ہے، اور پھر یہ جو الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ عمرۃ القضاء کے بارے میں یہ آیت ہے، اور حدیبیہ کے یعنی 6 ہجری میں یہ نازل ہوئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے بیت اللہ کا طواف کرنے سے، عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ تو یہ ہے۔ باقی اس کے جو احکامات وغیرہ ہیں، وہ احکام شرعیہ میں جو آیت کی دیگر مباحث ہیں وہ بھی انشاءاللہ کور ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے جی الحکم الاول متی فرض الجہاد علی المسلمین، کہ یہ بھی جیسے کل کا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں بھی شروع میں ایک ہسٹوریکل بحث تھی کہ، اور آج بھی اس میں یہی ہے کہ مطلب تاریخی طور پہ، اور دوسرا اس کو متعین کرنا کہ مسلمانوں پر جہاد کب فرض ہوا، یعنی ان کی کون سے سن میں ہوا، کب ہوا، اور پھر اس کے بعد کہ کون سی آیات ہیں جو جہاد کے متعلق سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ تو اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں تھی، جہاد بمعنی قتال، لیکن یہاں پہ ہم اس لیکچر میں جو بھی جہاد کا لفظ بول رہے ہیں اس سے مراد قتال ہے، یعنی اللہ کے راستے میں برسر پیکار ہونا، اور یعنی تلوار اٹھانا، اسلحے سے جنگ کرنا، وہ ہے کہ یعنی مکہ مکرمہ میں جب تک مسلمان تھے
تو اس وقت تک تو قتال کی اجازت نہیں تھی، اور اس پہ کئی ساری آیات دلالت کرتی ہیں، فاعف عنہم واصفح ادفع بالتی ہی احسن، کہ ان کو اچھے طریقے سے جواب دو، تو آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہی ہے۔ اور پھر یہ آیت تو کتنی زیادہ واضح ہے کہ الم تر الی الذین قیل لہم، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کی طرف کہ جب ان کو کہا گیا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ مدنی آیت ہے، تو مکہ مکرمہ میں قتال کی اجازت نہیں تھی، تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تو پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو ان کے لیے مشقت کا باعث ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں قتال کی اجازت نہیں تھی۔ پھر یہ ہے کہ ابن جریر حضرت ابن عباس کی سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ان کے جو اصحاب تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو جنگ کیا کرتے تھے حالانکہ ہم مشرک تھے، تو جب ہم ایمان لائے تو ہم تو ذلیل ہو کے رہ گئے ہیں، کافر ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتے، طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امرت بالعفو فلا تقاتلوا، مجھے معاف کرنے کا حکم ہے لہٰذا تم قتال نہ کرو۔ فلما حولہ اللہ تعالیٰ الی المدینہ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ پہنچا دیا تو پھر ان کو قتال کی اجازت دی گئی۔ تو اب یعنی یہاں پہ یہ متعین ہو گیا ہمارے پاس کہ مدینہ منورہ میں جب مسلمان آئے اور جہاں پہ ہجرت کے بعد دوسرے سال غزوہ بدر ہوا تو یہاں سے قتال کی اجازت ہوئی، مکہ مکرمہ میں قتال کی اجازت نہیں تھی، اور یہ ہمیں آیات سے بھی پتہ چل گیا، قرآن مجید کی واضح آیات اور حدیث مبارک سے بھی ہمیں یہ پتہ چل گیا۔ اب یہاں پہ دو تین انہوں نے چیزیں، یہ اتنا کوئی اہم نہیں ہے، کہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں قتال کی اجازت کیوں نہیں تھی، اس کو انہوں نے شارٹ سا ذکر کیا ہے۔ تو ان کی رائے یہ ہے کہ ایک تو مسلمانوں کی چونکہ ریاست نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں نا، مطلب مسلمان بکھرے ہوئے تھے، ریاست کی شکل نہیں تھی، تو قتال کی اس لیے اجازت نہیں دی گئی۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ ابھی تک عرب لوگ جو تھے وہ بڑے بہادر تھے، یعنی ان میں عرب اشعار جو آپ دیکھ لیں اس میں بھی ساری کی ساری بہادری کے ہی ذکر ہوتا ہے زیادہ، تو ان کے لیے صبر کرنا بہت مشکل تھا، تو لہٰذا شروع میں اب جنگ کے لیے ان کو تیار کرنا، وہ تو پہلے سے ہی بائی ڈیفالٹ تیار ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان کو شروع میں قتال کی اجازت دے دیتی تو اس پہ صبر علی النفس کی اتنی مطلب پریکٹس نہ ہوتی، کیونکہ اللہ کے احکامات کو ماننے کا تو مطلب یہ ہے کہ چاہے قتال ہو چاہے صبر ہو، اللہ جو مجھے حکم دیں گے میں نے کرنا ہے۔ اور ایک مسلمان کی زندگی میں ہر دور میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے صبر کرنا پڑے گا، اور اس لیے یعنی صبر بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے قتال کرنا پڑے گا۔ تو ان لوگوں کو قتال کی تو عادت تھی لیکن صبر اتنا ان کے ماحول میں نہیں تھا، تو لہٰذا پہلے صبر پہ ٹرین کیا گیا اور قتال تو بعد میں اجازت دے دی گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جہاد کی فرضیت نہ ہونے کی، اس لیے کہ مسلمانوں کی اس وقت تک کوئی ابھی تک نیا اسلام تھا نا، تو ایک ہی گھر میں ایک مسلمان ایک کافر، ایک بھائی مسلمان ایک کافر، والد مسلمان تو بیٹا کافر، ماں مسلمان ہے تو شوہر کافر ہے، مطلب اس انداز سے گھر میں ہی اتنا تضاد تھا کہ اگر اس وقت قتال شروع ہوتا، قتال کی اجازت دے دی جاتی تو گھر گھر تک جنگ پہنچ جاتی۔ تو وہی کہ اسلام کا جو نظام جنگ ہے اس کے لیے کوئی ایسی خرابی اور تباہی نہیں ہے، جنگ کو گھروں تک پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی مدینہ منورہ سے باہر جا کے آپ نے جنگ کی کہ تاکہ گھروں کو، ہمارے گھروں کو، خواتین کو، بچوں کو جو جنگ میں شریک نہیں ہیں ان کو نقصان نہ ہو، قتال کرنا ہے تو باہر میدان میں ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ وجہ بھی ہے۔ اور اب دوسرا حکم ہے کہ ما ہی اول الآیات فی تشریع القتال، کہ قتال کے متعلق پہلی آیات کون سی ہیں۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مکہ مکرمہ میں قتال نہیں تھا، اب کون سی وہ آیات ہیں جن کے ذریعے قتال کے متعلق جو پہلے نازل ہوئی۔ تو اختلاف ہے اس میں، بعض لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی جو یہ والی آیات ہیں، یہ ربیع بن انس سے روایت ہے کہ یہ قتال کے متعلق نازل ہونے والی پہلی آیات ہیں، اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور جماعت صحابہ کرام کی جماعت سے مروی ہے، اس میں ابو بکر صدیق ہیں، ابن عباس ہیں، سعید بن جبیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو قتال کے متعلق پہلے نازل ہونے والی آیات ہیں وہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یعنی سورہ حج کی آیات ہے۔ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ
یہ والی آیات سورہ بقرہ کی یہ سب سے پہلے نازل ہوئی قتال کے بارے میں، اور بعض کہتے ہیں کہ سورہ حج کی جو آیات ہیں وہ نازل ہوئی۔ تو اب قول فیصل یہاں پہ، قول فیصل کا مطلب کہ مطلب ترجیح جس کو اور کیسے ہم فیصلہ کریں گے، وہ ابو بکر بن العربی کہتے ہیں کہ جو قتال کے متعلق پہلی آیات نازل ہوئی ہیں وہ سورہ حج کی آیات ہیں، یعنی اذن للذین والی ہی آیات ہیں، اور اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہوئی وقاتلوا فی سبیل اللہ والی، ٹھیک ہے۔ تو قتال اجازت دے دی گئی قتال کی، پھر اس کے بعد فرض قرار دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ والی یعنی اور یہ اجازت مکہ میں ہی مل گئی تھی، یعنی جب مکہ سے مسلمان مکہ میں ہی تھے ابھی تک تو قتال کی اجازت دے دی گئی، لیکن فرض قرار نہیں دیا گیا۔ تو یہ تھا کہ جب ہمت ہو، جب ایک طرح کی اعداد ہو جائے دشمن کے مقابلے میں تو پھر قتال ہو۔ تو یعنی یہ اس کو ہمارے جو مصنف ہیں دونوں اقوال کے ذکر کرنے کے بعد ابو بکر بن العربی کی رائے کو ذکر کریں، مطلب کہ رجوع بیان کرنے کے لیے کہ سورہ حج کی آیات ہی پہلی قتال کے متعلق ہیں، اس میں اذن کی بات ہے، اور یہ تو فرضیت ہے نا، تو پہلے اجازت ہوگا پھر فرض ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس الحکم الثالث کہ حل یباح القتال فی الحرم، کہ کیا حرم میں بھی قتال کرنے کی اجازت ہے، کہ یعنی حدود حرم جو ہیں اس کے اندر قتال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت بہت واضح ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، کہ تم ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ خود تم سے قتال نہ کرنے لگیں۔ تو اب اس سے واضح طور پہ سمجھ آتا ہے کہ ہر حدود حرم میں قتال کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر مشرک لوگ خود ابتدا کر رہے ہیں قتال کی اور حدود حرم کو وہ مسلمانوں کے خلاف ایک طرح کا استعمال کرتے ہیں کہ یہاں پہ تو انہوں نے قتال کرنا نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ ان پہ ظلم کرو، خواتین کو تنگ کرو، جو مرضی کرو، کوئی ایشو نہیں ہے، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ ابتدا کریں تو پھر قتال کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہاں پہ اس میں دو قول ہیں، بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں آگے تفصیلاً یہ والا مسئلہ آ جائے گا، یعنی بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ والی آیت منسوخ ہے، یعنی ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، لہٰذا اب اس پہ عمل نہیں ہے۔ یہ غالباً ائمہ ثلاثہ کی رائے ہے، امام مالک، احمد بن حنبل اور شافعی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی یہ ایسے ہی ہے کہ حدود حرم میں قتال نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ ان سے قتال کرو جہاں کہیں بھی تم ان کو پالو، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا اب اس پہ یعنی یہ والی آیت منسوخ ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ابو حنیفہ کہ یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ اب بھی حدود حرم میں قتال کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ کفار خود قتال کی ابتدا کریں اور وہاں پہ وہ خود قتال کے کوئی ایسا کوئی وہ ماحول بنا دیتے ہیں کہ جس سے مسلمان مجبور ہو جائیں تو پھر ان سے قتال کیا جائے گا، وگرنہ اولاً اس کی ابتدا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہے کہ مل مراد بالعدوان فی الآیت الکریمہ، کہ آیت کریمہ میں عدوان سے کیا مراد ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ ولا تعتدوا، قتال کے بعد عدوان کا لفظ آیا، تو یہ بظاہر ایک تضاد معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قتال کرو ان سے، اور پھر کہہ رہے ہیں زیادتی نہ کرو، تو قتال سے بڑی زیادتی کون سی ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ ایک عام ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے۔ تو یہ وہ پہلے ہی بات ذکر ہو چکی کہ اسلام میں جو قتال کا تصور ہے وہ آباد کاری کے لیے ہے، یعنی لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے ہے، قتال کا نظم ہے، اور اس کے بھی اصول ہیں، قوانین ہیں قتال کے بھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مناہی میں جو چیزیں ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان کو نہ کیا جائے، جیسے کہ مسلح ہے، غلول ہے، یعنی مال غنیمت میں جو کفار سے حاصل ہونے والا ہے اس میں غلول مطلب دھوکہ دہی کرنا یا کوئی چیز چوری کر لینا خدا نخواستہ، یہ ہے، اور بچوں اور خواتین کو قتل کرنا، بوڑھوں کو قتل کرنا جو قتال کرتے ہی نہیں ہیں، اور اسی طرح رہبان ہے جو یعنی اہل کتاب کے یا کسی بھی قوم جن سے قتال ہو رہا ہے، جو مطلب علم میں مشغول ہیں، جو لڑائی وغیرہ کی جانب متوجہ نہیں ہوتے، ان کو قتل نہیں کرنا، درختوں کو جلانے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح حیوان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، جانور وغیرہ کو، ٹھیک ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں لا تعتدوا میں آتی ہیں۔ اور مسلح کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کسی کی شکل کو بگاڑ دینا یا اعضاء کا کاٹنا۔ اور مسلم میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے
کہ دیکھیں قتال کرنے کے لیے اللہ کے نام سے ابتدا کرو، اللہ کے راستے میں قتال کرو، اور پھر غلول نہ کرو، غدر نہ کرو، اور مسلح نہ کرو، اور بچوں کو قتل نہ کرو، اور اصحاب الصوامع یعنی جو ان کے تعلیمی مشاغل میں اور جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، یا جو سے مطلب اگر کسی کی بدھسٹ لوگوں سے جنگ ہو جاتی ہے، اور تو جو لوگ بس اپنے نفس کے مجاہدوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی قتل صرف اس کو کریں گے جو آپ سے قتل کر رہا ہے، جو آپ سے لڑائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی عام ایک مفہوم میں. اور پھر صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ وجدت امرات فی بعض مغازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتولہ فانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل النساء والصبیان. کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی میدان جنگ میں ایک خاتون مقتولہ حالت میں ملی نا، تو اللہ کے نبی نے بڑی سختی سے فرمایا کہ قتل خواتین اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ان کو قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بھی مراد ہے کہ ان قتال ما لم یقاتل، کہ جو آپ سے قتال نہیں کرتا اس سے قتال نہ کرے. یعنی اس آیت کا ایک بعض لوگوں نے یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ دیکھیں کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. اب اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو تم سے قتال کرے ان سے قتال کرو، جو آپ سے لڑائی نہیں کرنا چاہ رہا تو اس سے لڑائی نہ کرو. ایک معنی یہ بیان کر رہے ہیں، اور ایک معنی پہلے ولا تعتدوا کا ایک معنی کیا بیان کر دیا کہ مسلح نہ کرو، خواتین کا قتل نہ کرو، ٹھیک ہے. اور اس میں پھر علماء کی مختلف صورتیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ پہلا تو یہ ہے کہ یعنی خواتین کو قتل کیا جائے گا جو بھی اگر وہ آپ سے لڑائی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی خواتین اگر میدان جنگ میں موجود ہیں اور وہ میدان جنگ میں آ کے آپ کے خلاف برسر پیکار ہو چکے ہیں، یعنی یہ حکم ان خواتین کے بارے میں جو آپ سے لڑائی نہیں کر رہی، یعنی گھروں میں ہیں، ٹھیک ہے. عام طور پہ خواتین کو میدان جنگ میں نہیں لایا جاتا نا، تو لہٰذا لیکن اگر وہ جنگ ٹرینڈ ہیں، جنگ میں آ چکی ہیں، تو پھر تو ضروری ہو جائے گا نا. آپ کہتے ہیں تو پھر تو وہ آپ کو سارے کے سارے مار دیں گے، ٹھیک ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ بچوں کو بالکل قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ مکلف ہی نہیں ہے. اسی طرح رہبان کو قتل نہیں کیا جائے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا فذرہم بما حسبوا انفسہم لہو. اور اسی طرح جو زمنہ ہیں یعنی اپاہج وغیرہ لوگ ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، بوڑھے لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ اس میں صورتیں ہیں کہ یعنی عمومی طور پہ تو قتال کی اجازت ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن سے قتال نہیں کیا جائے گا. ایک آسان سا یعنی عدوان سے کیا مراد ہے، تو یعنی خلاصہ اس کا یہی کہ دو رائے ہیں. بعض نے کہا کہ اس سے مراد مسلح وغیرہ خواتین کا قتل وغیرہ نہ کرو بچوں کا، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ سے قتال نہیں کر رہا اس سے قتال نہ کرو، جو قتال کرے جو خود جنگ پہ مطلب ڈیفینس میں کرو، ٹھیک ہے. اور پھر یعنی بلکہ یہی ہے اینڈ ہو گیا اس کا. تو اس میں یعنی قتال کے متعلق بعض احکامات کا ذکر ہے جو اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں. اور اس میں ایک حکم کوئی اتنا زیادہ واضح نہیں بیان ہوا کہ حدود حرم میں قتال کی اجازت ہے یا نہیں ہے، وہ آگے انشاءاللہ ایک دو محاضروں میں تفصیل سے آ جائے گا کہ حدود حرم میں قتال ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. خلاصہ اس کا بھی یہی کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، ایسے ہی عمل ہوگا. باقی ائمہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، اس پہ عمل نہیں ہوگا، اب حدود حرم میں قتال کی اجازت ہے. اور باقی عام سے دو تین اس میں احکامات ہیں.